الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ ہے اور برادران امامیہ آرگنائزیشن جس کو شارٹ میں IO حیدرآباد کہا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے برادر قیصر صاحب خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سہیل بھائی مولا ان کو عظمت عنایت فرمائے، ان کے دستور سے میں آپ کی خدمت میں کچھ دنوں کے لیے ماہ مبارک رمضان کے ایام کے لیے حاضری میں ہوں۔ پروردگار عالم مخاطب ہے آپ سے اور اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بڑے پیارے انداز سے پروردگار عالم مخاطب ہے، ورنہ بڑے حکم دیتے ہیں چھوٹے اطاعت کرتے ہیں، تو بڑا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تم کو حکم کر رہا ہوں، تم اطاعت کرو، تم مانو، لیکن بڑے پیارے انداز سے پروردگار عالم مخاطب ہے آپ سے، کہتے یا ایھا الذین آمنو، تمہارے جتنے بھی صفات ہیں ان صفات میں سے بہت اچھی صفات جو مومن کی ہے، وہ لفظ لے کے پروردگار عالم آپ سے مخاطب ہے، اے مؤمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے مؤمنو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی تعزیہ بات نہیں ہے کہ فقط تم پہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قومیں یا ملتیں تھیں ان پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور متقی ہونے کے درجے پہ فائز ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم مہربان ہے، لطیف ہے، کریم ہے، بہت ساری صفات ہے اس کی۔ خداوند عالم خالق ہے، خداوند عالم رازق ہے، خداوند عالم رب ہے، پالنہار ہے، یہ تمام اس کی صفات ہیں۔ یہ صفات خلاصہ یہ کروں آپ کی خدمت میں، بہت سارے صفاتیں خداوند عالم کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سے وہ خداوند عالم کا بہت پیار ہے۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب ہر ایک اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے ان کو ایک لائن دی ہوئی ہے اور اس لائن پہ وہ چل رہی ہے، جو کہ ایک قہری اور خلقتی ان کے پاس ہدایت خداوند عالم کی موجود ہے۔ زمین ہے، اس میں آپ کوئی کاشت کرو، کوئی بیج ڈالو، وہ زمین اپنے ورک میں لگ جاتی ہے، یہ بیج بھی اپنے ورک پہ لگ جاتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے۔ پانی پینا، سورج سے فائدہ لینا، گیس سے فائدہ لینا، آکسیجن سے، یہ کیا ہے جو پتہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے، ہر ایک اپنے اس میں کام لگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔
تو زمین اپنے کام پہ لگ جاتی ہے، بیج اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، پانی اپنے کام پہ لگ جاتا ہے. ایک آٹومیٹکی جس کو خلقتی کہہ دیں، قہری کہہ دیں، پروردگار عالم کا پروگرام ہے، اس میں چلتا ہے. درخت ہے، وہ درخت ہے، وہ پڑھتا ہے، ایک حد ہے اس کی، بارآور ہوتا ہے، پھر میوہ دیتا ہے، پھر اس کی ایک عمر ہوتی ہے، عمر گزار کے وہ ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ اول خلقت سے لے کر درخت ایسے ہی تھے، زمین ایسے ہی تھی، پہاڑ ایسے ہی تھے، ہر ایک ایسے ہی چل رہا ہے. جانوروں میں آئے، جانور بھی ایسی مخلوق ہے. اس میں عرض کر رہا ہوں کہ فقط فرق یہ ہے کہ جانور اپنے ارادے اختیار سے چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن دوسری مخلوقات جو ہے وہ ان میں ذرا سا صفات کم ہیں، وہ توانائیاں کم ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مثلا پہاڑ بہت بڑا ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے، لیکن پہاڑ ہل نہیں سکتا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بیل آپ دے دیں خربوزے کی، چھوٹی سی ایک بیل دیکھیے، وہ زمین پہ چھا جاتی ہے، پھر اس میں پھول آ جاتے ہیں، پھول کے بعد میوے آ جاتے ہیں، یعنی گروتھ ہے، اس میں نمو ہے، نشو و نما ہے. سبحان اللہ. لیکن پہاڑ اتنا بڑا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، نہ اس میں نشو و نما ہے، لیکن وہ بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بیل ہے یا ایک چھوٹا سا پودا ہے، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کو آٹومیٹک نظام کے تحت ان کو چلنا ہے اور چلتے ہیں. خب یہ ایک عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ہیں، اور ان کے پر اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے تو وہ اپنا طی جس طرح جو راہ اس کو بتائی ہوئی ہے وہ اسی انداز سے ہی چلیں گے. مثلا اب اس درخت کو کہے بڑھے گا، درخت بڑھے گا، وہ رکے گا نہیں. لیکن اگر آپ کسی چھت کے نیچے اس کو درخت کو دیں گے تو وہ جہاں تک چھت ہوئے گی، پھر چھت اس کو روکے گی، تو پھر وہ اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دے گا رکاوٹ کی وجہ سے. اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو وہی جس طرح سے اس کو جانا ہے اسی انداز سے ہی ہو جاتا. تو جانور بھی وہ اپنے کام میں لگے، ان کا یہی ہے. یعنی اول خلقت سے گائے بنی ہوئی ہے، گائے اسی طرح سے ہے، اس کے بڑے ہونے کی عمر ہے، بچے دینے کی عمر ہے، دودھ دینے کی عمر ہے، پھر دے کے وہ چلی جاتی ہے. تو ذرا سا فرق ہے، وہ پہاڑ اتنا بڑا ہے، یہ بیل اس سے تھوڑا سا بہت چھوٹی ہے، اس کے مقابلے پہاڑ کے مقابلے کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں گروتھ ہے، وہ فروٹ ہے، میوہ ہے، یہ دینا ہے اس میں، جو یہ صفات اس پہاڑ میں نہیں تھی. پھر یہ صفتیں ہوتے ہوئے گروتھ مثلاً گائے میں. اب چھوٹی سی چڑیا کو آپ دیکھ لیں تو ایک مرتبہ وہ اڑتی ہے، آسمان پہ جاتی ہے، پھر آ کے درختوں پہ بیٹھتی ہے، پھر آگے پانی اپنا ڈھونڈتی ہے، اپنا چارہ ڈھونڈتی ہے، دانا ڈھونڈتی ہے، غذا ڈھونڈتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان کو بات کرائی جائے پہاڑ کے مقابلے میں، یہ چھوٹی سی بیل کہے کہ تو اتنا بڑا ہو کے ایک جگہ رکا ہوا ہے، میں ایک چھوٹی سی ہو کے دیکھو کیسے نمو کرتی ہوں، ایک چھوٹا سا درخت ایسے باتیں کرے گا. تو ایک چڑیا بھی ہوگی بہت بڑے درخت کہ تم ہو بڑے ہو لیکن تم ہل نہیں سکتے، مجھے دیکھو میں آسمانوں پہ جاتی ہوں، تم پہ آگے بیٹھوں، پھولوں پہ آگے بیٹھوں. یہ اس انداز سے اس قسم کی مخلوق ہے، یہ ہے ایسے. تو یہ جانور اپنے ارادے سے چلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، چلتا ہے. سایہ دیکھا وہاں بیٹھ جائے گا، آرام کرے گا. چارہ دیکھے گا، کھائے گا، چلے گا اپنی مرضی سے. تو یہ اپنی مرضی سے چلنا ہوا صفت ایک خاص. تو پہاڑ میں تو ہلنا نہیں تھا، پھر آئے تھے درختوں میں یہ ہلنا تھا، حرکت تھی، نمو تھی، گروتھ بڑھنا یہ بھی تھا. جانوروں میں آئے، جانور دیکھے اپنے ارادے سے چلتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے. تو جانور ایسے ہے. اچھا پھر جانوروں کے بعد پھر ہم انسان کے پاس جب آتے ہیں
تو پھر اس طرح سے اگر چلے، وہ پہاڑ ایک جسم تھا، یہ درخت بھی ایک جسم تھا، لیکن اس میں نمو تھا. وہ فقط جسم تھا، یہ جسم کے ساتھ نمو، گروتھ، پھیلاؤ یہ بھی تھا اس میں. پھر جانور میں آئے، ایک جسم بھی تھا، نمو بھی تھا، بڑھا بھی تھا، بڑھنے کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ چلنا بھی تھا. اب اس جانور سے بڑھ کے جب ہم انسان پہ آتے ہیں تو انسان کو بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک جسم ہے، بڑھتا ہے، اپنے ارادے سے چلتا ہے. تو یہ بھی اپنے ارادے سے چلتا ہے. تو پھر اس گائے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہوگا؟ یہاں ایک فکر کی بات یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنے ارادے سے تو چلتا ہے، لیکن ارادے سے چلنے پہ بھی مجبور ہے. بھائی مانا کہ اگر کسی گائے کو یا کسی بکری کو کوئی پیاس لگے تو آیا ممکن ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ آج پانی نہیں پیتی؟ گائے یہ کر سکتی ہے؟ نہیں. وہ پیاس اندرونی اس کو جبر دیتی ہے، جاؤ تلاش کرو پانی پیو، اور جب تک اس کو پانی نہیں ہے وہ تلاش میں رہے گی. یعنی یہ ارادے کو توڑ نہیں سکتی گائے. بکری کو پیاس لگی ہے تو بکری بھی پانی کو تلاش کرے گی، اور یہ نہیں ہے کہ بکری آج خیال کرے پیاس لگی آج پانی نہیں پیتی. یہ نہیں کر سکتی بکری، یہ گائے بھی نہیں کر سکتی، یعنی جانور یہ نہیں کر سکتی. لیکن انسان حیوان سے جدا اس انداز سے ہے کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے پانی رکھو، پیو، کہ نہیں پیتا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں، اللہ نے مجھے بتایا. یعنی دوسرے لفظوں میں انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنے ارادوں کو توڑ سکے، حیوان ارادہ نہیں توڑ سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس ہے انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنے ارادے کو توڑ سکتا ہے. پیاس شدید طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن دوسری طرف سے رکاوٹ اللہ کا حکم ہے. حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں پانی نہیں پیتا. کھانا کھاؤ کہ نہیں کھاتا. یہ حیوان کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ جو ارادہ توڑ سکتا ہے نا، اس وجہ سے انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے. واہ، ذمہ داری. واہ. انسان کو اسی وجہ سے ذمہ دار بنایا کیونکہ ارادہ توڑ سکتا ہے. لیکن گائے کو آپ یہ حکم دے دو، یہ گائے نہیں، گائے کو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ارادہ توڑ دے. اس کو پیاس لگی ہوئی ہے کہ آج نہیں پیتی پانی، وہ نہیں کر سکتی. اب چڑیا کو پیاس لگے وہ بیٹھ جائے، نہیں ہو سکتا. لیکن انسان جو ہے اپنا ارادہ توڑ سکتا ہے. تو اس وجہ سے پروردگار عالم نے یہ جو ارادہ توڑ سکتا ہے اور ارادے بنا سکتا ہے، ایسی مخلوق ہے. اس کو کہتے ہیں مخلوق مختار. سبحان اللہ. ایسی مخلوق ہے جو مختار ہے، یعنی ارادے بنا بھی سکتی ہے اور ارادے توڑ بھی سکتی ہے. یہ مخلوق ایک انسان کی ہے. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو خطاب ہے آپ کو، یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو امن سے بنا ہے. امن آپ کے یہاں معلوم ہے امن کسے کہتے ہو آپ؟ امن، امان، جس کو آپ کے لفظوں میں پیس کہتے ہو آپ. آپ آج کے زمانے میں امن کو پیس کہتے ہو، امن و امان اس انداز سے ہے نا. تو یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو یہ امن سے بنا ہے، امن و امان میں ہے، پناہ میں ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن کون لوگ ہیں؟
ایمان ہے وہ جو ایمان ہے، اب میں معنی اگر بدل لوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں، بسم اللہ بسم اللہ ہے وہ لوگ جو پناہ میں آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو پناہ میں آ گئے. کس کے پناہ میں آ گئے؟ اللہ کی پناہ میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو. واہ سبحان اللہ. اچھا، جب اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو تو جب پناہ الہی میں ہو تو یہ انسان کی حفاظت اور انسان کو محفوظ رکھنا بھی اللہ کا کام ہے، کیونکہ اس کے امان میں ہے. بے شک سبحان اللہ. جب ہم اس کے امان میں آ گئے تو پروردگار عالم ہم کو ہماری حفاظت جو ہے وہ بھی پروردگار عالم کا ہی ذمہ ہے. پروردگار عالم کا ذمہ بئی معنی ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے جس کی وجہ سے آپ امن میں رہے اور امان میں رہیں. اب آپ اور ہم لوگ جو ہے زیادہ تر کیونکہ ایک جسمانی مخلوق ہیں اور ہماری طرح زیادہ تر توجہ ہماری اس جسم کی طرف ہی رہتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے جسم کی وجہ سے ہم خود کو وہ جو انسان ہونا ہے اس کو سمجھ نہیں پائے، یعنی خود کو بھی نہیں سمجھ پائے، پھر اس امن کو بھی نہیں سمجھ پائے، امان کو بھی نہیں سمجھ پائے. تو ابھی آپ خیال کرو کہ اگر آپ کا جسم کہیں محفوظ ہو لیکن اگر آپ کی عزت محفوظ نہ ہو تو آپ امان میں ہو؟ نہیں. آپ کا جسم محفوظ ہو اور آپ کی فکر محفوظ نہ ہو تو پھر بھی آپ امان میں ہو نہیں. تو آپ کو بہت سارے امان چاہیے. جسمانی امان چاہیے، فکری امان چاہیے، اخلاقی امان چاہیے، آبرو عزت کی امان چاہیے، شرافت اور فضیلت اور عزت کی امان، بہت ساری چیزیں آپ کو چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. تو یا ایھا الذین آمنوا وہ لوگ ہیں جو کس کے پاس آ گئے؟ اللہ کی امان میں. تو اب میں بولنا چاہ رہا تھا، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیت پہ کچھ بولوں گا، پھر رہنے دو، کل پھر بولیں گے. یہ ابھی بات ہے، اس کو ذرا پورا کر لوں پھر اس پہ بات آگے بسم اللہ بسم اللہ. تو یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلاً آپ پینٹر کو لے آئے کہ اس دیوار کو رنگ کرے یا اس دروازے کو رنگ کرے، تو وہ پینٹر پہلے کیا کرے گا؟ اس کو کھرچے گا، صاف کرے گا، جتنی بھی اس کی علائشیں ہیں ان سب کو صاف کرے گا. صاف کرنے کے بعد اس کو آمادہ کرے گا رنگ قبول کرنے کے لیے. یعنی اس پہ اگر کوئی علائشیں ہیں تو یہ رنگ قبول کرنے کی توانائی نہیں رکھتے. علائشیں دوسری جو ہے ان کو ختم کر دے. ختم کرنے کے بعد اب پینٹ کرے گا، اب رنگ کرے گا، تو رنگ کیا ہے کہ رنگ کو قبول کر لے گا. یہ سبحان اللہ. اب آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو امان، ایمان، اس قسم کا ایک سے صاف کر کے قبضے سے صاف کر دو، یعنی کھردو اس کو کہتے ہیں کفر بالطاغوت. یعنی کفر، کبھی کفر بھلی چیز ہے
یعنی یہ بھلی چیز ہے کہ یہ کفر طاغوت کرو، طاغوت کی کوئی رنگ تم پہ نہ رہے، سبحان اللہ طاغوت کا تم پہ کوئی قبضہ نہ رہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. محمد وآل محمد بلند صلوات. اللهم صل على فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. اب تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ پہ ایمان ہے، واہ 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 سبحان اللہ اب تم اللہ پہ ایمان ہے. فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. تو پھر آگے بڑھ کے خدا کیا فرماتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. تو کیا جو صاف کر دے خود کو طاغوت سے، پھر اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ مضبوط رسی کو اس نے تھاما ہے. یعنی اب تمہیں مضبوط رسی میں جو تم اس دنیا جو ایک پستی تھی اس میں تھے اور اس سے تم کو نکل کے عروج پہ جانے کے لیے تھے، تو وہ رسی تم کو ہاتھ میں آ گئی. واہ 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 سبحان اللہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس عروۃ الوثقیٰ، اس مضبوط رسی سے تم کو خود کو بچانے کے لیے اس دنیا سے بھلائیوں کی طرف اس طرح سے چلنے کے لیے پروردگار عالم نے تم کو کچھ سختیوں کا اہتمام بھی کیا ہے. ان سختیوں کے اہتمام میں سے پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو یہ سب کام کر چکے ہیں، یکفر بالطاغوت، طاغوت سے بغاوتیں کر چکے، خود کو صاف کر چکے، فیؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لے دے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، وہ مومن ہو. تم اس لیول پہ ہو تو اب تمہارے لیے وہ انتظام کرنا میرا کام ہے، اور اس انتظام پہ چلنا کیا کام ہے؟ تمہارا کام ہے. واہ واہ پس یہ خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے جو یہ پوری کارکردگی کر چکے ہو، ایمان کی کارکردگی کر چکے ہو، یکفر بالطاغوت، طاغوت سے تو بغاوتیں کر چکے ہو، فیؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لا چکے ہو. اب تمہارے لیے، تمہارے طریقے کے لیے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کیوں فرض کیا گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے درجے پہ فائز ہو جاؤ، متقی سبحان ہو اللہ جاؤ. سبحان اللہ جزاک اللہ. پس پروردگار عالم ایک درجہ تقوی ہے، اس کو فائز ہونے کے لیے ماہ مبارک رمضان کے روزے تم پر فرض کر رہا ہے، اور خطاب تم سے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے خطاب کر کے اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں تم پہ ہمیں روزے فرض کیا، ایسا نہیں کہ تم پہ فرض کیا ہے. یہ جو بھی انسان تھے، جو بھی میرے ساتھ میرے رابطے میں تھے، تو وہ کیا ہے، ان پہ بھی کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے وہ ان پہ بھی فرض کیے گئے تھے. مقصد سب کو یہی تھا کہ پہلے بھی یہ ہدف تھا، یہ پروگرام چلتا ہوا آ رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اللہم تو برادران ایمانی، تو صوم اس کو کہتے ہیں روزے کو. ہمارے پاس کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، روزہ کوئی عمل نہیں ہے، عمل یعنی کوئی کام نہیں ہے جو کرو آپ. مثال میں نے دی تھی، پانی پینا آپ کام ہے، پانی نہ پینا کوئی کام نہیں ہے. پانی نہ پینا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دغا بازی نہ کرنا، سب بیٹھے بیٹھے ہوئے ایک جگہ ایک کام میں سب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہ کرنا جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں، اب بیٹھے ہو ابھی تو یہ بہت سارے نہ آپ کے ساتھ ہیں، تو نہ کوئی کام نہیں ہے. تو روزہ وہ چیزیں ہیں جس کی لسٹ آپ کو جانتے ہیں، جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہے ان کو ترک کرنا ہے. صبح صادق
کیا لفظ بول رہا ہوں؟ صادق صبح صادق. صبح صادق جب سفیدی مشرق کی طرف سے وہ دیوار بنے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے فارمولا. صبح صادق سے لے کر یہ یہاں سے یہاں تک یہ درمیان میں ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب رات تک یہ کیا ہے؟ رات آنے تک یہ کیا چیز ہے؟ یہ روزہ ہے. سبحان اللہ روزہ کیا؟ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہے ان کو چھوڑنا اس نیت سے قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قربت خود اللہ کے حکم کے لیے. ٹھیک. اب یہاں میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ محض اللہ کے حکم کے لیے اگر نہ ہو، مثلا آپ ابھی بازار جاتے ہو تو مثلا کتنے کام ہیں آپ کو؟ 1 2 3. تو یہ آپ کے جانے میں 3 مقصد ہیں. 1 کام، 2 کام، 3 کام. لیکن اگر آپ کے جانے میں فقط کوئی ایک مقصد ہو تو پھر ایک ہی ہے. 2 ہوں، دو 3 ہوں تو جانے میں آپ کا جو چلنا ہے اس چلنے میں ایک اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہے. واہ مگر 3 کام ہیں تو اس جانے میں 3 مقصد چھپے ہوئے تو ہر تمہارے ہر قدم پہ. لیکن اگر ایک کام ہے تو پھر وہ ایک ہی چیز ہے اور کوئی چیز نہ ہو. تو یہاں میں آپ کو ایک اس مشکل مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہوں. وہ مسئلہ متوجہ یہ عرض کرتا ہوں کہ روزے میں قصد قربت یہ نہیں اس کام کو محض اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ دستور خدا ہے دستور اور کوئی چیز نظر میں نہ ہو. اگر کوئی اور شائبہ جس میں آ جائے تو قصد قربت نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ یہی ایک ہی مقصد ہو. یعنی آپ کے نہ کھانے، آپ کے نہ پینے، آپ کے جو روزے کو دوسری باطل چیزیں باتیں کرتے ہیں ان کو نہ کرنے کا راز کیا ہے؟ دستور الہی. اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. تو عرض کر رہا ہوں یہ بشر بہت تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ ہے مشکلیں میں ہے اس لحاظ سے ایسی نیت کرنے میں. ادھر سے کہ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے ہی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری نیت کا نماز پڑھنے کا انداز کوئی اور ہو. اور مثلا میں اکیلا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے کا انداز کوئی اور ہو. یہ کیوں بہت فرق ہو جاتا ہے؟ نماز تو وہی نماز ہے. لوگوں کو دیکھ کے میرا انداز بدل جاتا ہے. اگر لوگ نہیں ہیں تو میرا انداز کوئی اور ہو جاتا ہے. لگتا ہے میری ایک نیت نہیں ہے. اچھا قصہ ہے، اب ہے یا نہیں ہے اس سے مجھے واسطہ نہیں، لیکن اچھی مثال ہے. ہمارے علماء میں سے تھے محقق اردبیلی جی جو مقدس اردبیلی کے نام سے بھی مشہور تھے. وہ حمام میں نہانے گئے. ایران عراق کی طرف وہ بڑے حمام ہوتے تھے، اب تو ختم ہو گئے ہیں کیونکہ حمام آ گئے ہیں گھروں میں. پہلے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، سردیاں ہوتی تھی تو صاحب وہ گھروں والے بھی حماموں میں نہانے جاتے تھے. کسی کے گھر میں حمام نہیں ہوتا تھا. تو وہ حمام میں وہاں کہتے ہیں دلاک. وہ جس کو رکھنے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے لیں گے آپ سے اور آپ کے جسم کو صاف بنوا کے اتنا میل کچل نکال دیں گے. وہ دلاک کام کرتے ہیں وہاں. تو یہ مقدس اردبیلی ایک مجتہد اعظم بھی تھے.
محقق بھی تھے اور ساتھ میں مقدس بہت تقدس مآب بھی تھے. تو وہ حمام میں جو گئے تو وہ حمام کا دلاک جو تھا وہ آہستہ آہستہ زمزم کر رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ میں بادشاہ نہیں بنا، خدا کا شکر ہے کہ میں وزیر نہیں بنا، خدا کا شکر ہے کہ میں مقدس اردبیلی بھی نہیں بنا. تو اس نے کہا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. تو میں پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ تو نہیں پہچان رہا تھا یہ نہیں کہ یہ مقدس ہے، اس کو نہیں معلوم تھا. بادشاہ تو چلو ظالم ہوئے گا، وزیر بھی صاحب، خدا کا شکر ہے یہ اردبیلی نہیں ہوئی، یہ کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ ہے مقدس اردبیلی کا. کو گیا وہ پانی نکالنے کے لیے وضو کرے تو وہ اس ڈول سونا آیا تو اس ڈول کو اس نے واپس کر دیا. کب مجھے تو پانی چاہیے وضو کے لیے. ایک دو مرتبہ ایسے کیا، پھر آخر وہ پانی آیا، وہ اس نے وضو کیا. تو وہ حمامی کہتا ہے کہ یہ قصہ وہ صبح سویر ہوا تھا اردبیلی کے ساتھ، لیکن یہ سب کو معلوم کیسے ہوا؟ وہ حمام والا اس کو مقدس اردبیلی کر گیا، لیکن سب کو معلوم کیسے ہوا؟ خود اکیلا تھا، خود اس نے بتایا تھا نا، یعنی بتایا تھا، لگتا ہے ریا کرتا ہے. تو یہ نام کا مقدس ہے ریا کر. مجھے خدا نے مقدس اردبیلی نہیں بنایا، شکر ہے کہ وزیر نہیں بنا، ظالم نہیں بنا خدا نے. تو وہ ایک خالص نیت جو محض خدا نظر میں ہو اور کچھ نہ ہو، یہ آنا بہت مشکل. ابھی آپ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پروگرام بنائے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ برادران آپ بھی اس توقع میں ہوں کہ مثلا آپ کو لوگ کہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ. میں بھی یہاں سے تقریر کر لوں کہ بعض اس امید میں ہوں کہ مجھے بھی کہیں سبحان اللہ، لیکن وہ خالص محض اللہ کے قصد ہو، کسی اور کا انتظار نہ ہو، یہ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی خالص اللہ کے لیے اس انداز سے کیا کہ اے پہنچائے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب نیت کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں کرنی تھی، بہت ساری باتیں ہمارے پاس چل رہی ہے، مبتلا ہے، اور ہم لوگ متوجہ بھی نہیں ہیں. ہم خیال کر رہے ہیں بہت صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں. تو انشاءاللہ پھر میں کل آپ کی خدمت میں خود مزید آرائز پیش کروں گا. مولا آپ لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے، مولا آپ لوگوں کو عظمت عنایت فرمائے، ہمیں نیت خالص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کے امان میں فلی طریقے سے ہم یہ ہمارے آئیوں کے برادران کا سب شکر گزار ہیں. حیدرآباد ریجن، حیدرآباد ریجن. انشاءاللہ پھر کل 8:30 بجے پھر حاضر ہوں گے. مولا توفیق دے.